اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے پہلے دن تراویح نہیں پڑھ سکا ہے، چھوٹ گئی اس کی، تو کیا وہ اگلے دن گھر پر ہی پڑھے یا وہ مسجد میں جا کر کے تراویح کی نماز پڑھ لے گا؟ کیوں اس کا قرآن شریف تھوڑا سا چھوٹ گیا ہے، 1 پارہ یا 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ چھوٹ گیا ہے، تو کیا اب وہ کس طریقے پر اپنی تراویح کی نماز مکمل کرے اور کس طریقے سے وہ نماز پڑھے، گھر پر پڑھے یا کہاں پڑھے؟ ایک بھائی کا یہ سوال تھا، تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کنفیوز تھے، تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج دیا جائے گا۔ بنے رہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں۔ دیکھیے آپ کے بھی اسی طریقے سے کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو تو کمنٹ باکس میں آپ معلوم کر لیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتلایا جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم مسئلے کی طرف۔ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی پہلے دن کی تراویح چھوٹ چکی ہے، کوئی پہلے دن نہیں پڑھ سکا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اگر واقعی کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کوئی انسان تراویح نہیں پڑھ سکا ہے پہلے دن، تو اگلے دن وہ توبہ استغفار کر کے وہ اگلے دن مسجد میں پہنچ جائے اور وہیں پر جا کر کے تراویح کی نماز ادا کریں۔ تو اگر کسی وجہ سے کسی انسان کے پہلے دن کی تراویح چھوٹ گئی ہے تو وہ اگلے دن جا کر کے مسجد میں ہی پڑھے۔ یہ نہیں کہ وہ اگر پہلے دن چھوٹ گئی ہے تو اب وہ ذہن میں یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ کیا نام میرا پہلے تو تراویح کا پارہ چھوٹ گیا ہے، میں تراویح کیسے پڑھوں، اور پھر وہ تراویح سے باز آ جائے، یعنی یہ ایک بہانہ نہ بن جائے کہیں۔ جس طریقے سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید فرما لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، لیکن کچھ اثر اس کا پھر بھی باقی رہتا ہے، تو وہ اس طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے کہ بھائی تیرا پہلا تو تراویح چھوٹ گیا ہے، پہلا پارہ تیرا چھوٹ گیا، اب کیا کرے گا پڑھ کر کے، اب تو گھر میں رہ لے، گھر پہ پڑھ لے۔ تو اس طریقے کی باتیں اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ جائے کہ وہ پہلے دن نہیں پڑھ سکا ہے، یا 1 دن 2 دن بعد یا کبھی بھی کوئی اس کی تراویح چھوٹ جائے، تو پھر وہ مجبوری کی وجہ سے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے اور اگلے دن سے پھر وہ شروع کر دے۔ یہ نہیں کہ اگر اس نے ایک گناہ کر لیا تو پھر دوسرا گناہ بھی وہ کرتا چلا جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو اور غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ جو تراویح کی نماز اس کی چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ سنت مؤکدہ ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے نماز بھی چھوڑ رکھی ہے تو پھر نماز کی قضا ہوگی، اور اگر وتر چھوڑ رکھے تو پھر وتر کی بھی قضا ہوگی، سنتوں کی۔ اور تراویح کی جو نماز ہوتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کو اسی دن میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سفر میں تھا، کسی عذر میں یا کسی جگہ پھنسا ہوا تھا اور وہ بعد میں آیا، یعنی جو نماز کا وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر عام طور سے 9، 9:30، 10 بجے تک کا ٹائم رہتا ہے، اس میں اتنے درمیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سوچنے لگا ہے کہ یہ وقت تو گزر گیا، وہ آیا 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، تو اس کو اسی وقت فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ پہلے فرض نماز پڑھے، اس کے بعد میں وہ سنت پڑھنے کے بعد میں سنت تراویح پڑھے 20 رکعت، اور اس کے بعد میں پھر وہ وتر کی نماز پڑھے۔ تو یہ معمول بنائیں، یہ نہیں کہ چھوٹ گئی تو اب اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں۔ امید ہے بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے، لائک کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔